السلام علیکم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے لوگ یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم منانا کیسا ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی شہادت کا غم منایا جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا چاہیے یا نہیں۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کچھ مخصوص ذہن کے لوگ ہیں جو اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، لہٰذا آج کی ڈیٹ میں شہادت حسین کا غم منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جواب بالکل غلط ہے، عقل کے اعتبار سے بھی اور دین کے تقاضے سے بھی۔ اس جواب کی غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے شہادت امام حسین کے غم کو سوگ کے درجے میں رکھ دیا۔ انہوں نے شہادت حسین کے غم کو سوگ فرض کر لیا اور پھر اسے سوگ فرض کرنے کے بعد سوگ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس پر لگا دیا۔ حالانکہ شہادت امام حسین کا غم منانا بالکل الگ چیز ہے اور سوگ منانا ایک دوسری چیز ہے۔ آپ کا کوئی چہیتا شخص تھا جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر جان لیوا حملے کیے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ آپ کے لیے ایک دل ہلا دینے والا واقعہ اور حادثہ تھا۔ آپ جب کبھی اس واقعے کو سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آپ اس بات کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے دکھ، درد اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا غم بالکل تازہ ہے اور اس کا درد آج بھی آپ محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ایک ایسا چہیتا شخص تھا جس کو میں بہت چاہتا مانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا دردناک حادثہ پیش آیا۔ آپ خود بھی درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اپنے درد اور اپنی کیفیت سے متاثر کرتے ہیں، دوسروں پر بھی اپنے غم کا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کا یہ رویہ، آپ کا اس طرح سے اپنے چہیتے کے درد میں مبتلا ہو جانا اور اس غم میں ڈوب جانا، کیا یہ ناجائز ہے؟ کیا اس طرح سے جذباتی ہونا، درد میں مبتلا ہونا، تڑپنا، بے چین ہونا، کیا اسلام میں یہ کیفیت، یہ جذبات ناجائز ہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ کوئی بھی سنجیدہ اور دانش مند آدمی آپ پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ناجائز کر رہے ہیں، آپ سوگ منا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد آپ ذرا سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے خاندان کی عورتوں، بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، ان کے خاندان کے افراد کی شہادت، ان کے ساتھیوں اور رفیقوں کی شہادت اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، جو ان کے پر تشدد کیا گیا، ان کو جو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ان کو جن مصیبتوں میں ڈالا گیا، کیا ان سب باتوں کو یاد کر کے ایک ایسے انسان کا دل تڑپ نہیں اٹھے گا کہ جو امام حسین اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کو چاہتا اور مانتا ہے، امام حسین اور ان کے گھر کے افراد سے جس کو محبت ہے، لگاؤ ہے، کیا وہ اس واقعے کو، واقعہ کربلا کو، سانحہ کربلا کو، شہادت امام حسین کے دردناک منظر کو یاد کر کے کیا وہ نہیں تڑپے گا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوگا؟ کیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ درد اپنا محسوس نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس طرح درد میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک دوسرے سے اس کو شیئر نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کا تذکرہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کا چرچا نہیں کرے گا اور اس طرح خود بھی غمگین ہوگا اور دوسروں کو بھی غم میں مبتلا نہیں کرے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
ہاں یہ انہی لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے گھر والوں سے، اہل بیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی محبت، کوئی لگاؤ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے یہ فتویٰ عقل بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ شہادت امام حسین کا غم منانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے پہلے غم منانے کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ابھی جو کچھ میں نے بیان کیا اسے کہتے ہیں کسی کا غم منانا، اور سوگ منانا تو بالکل الگ چیز ہے۔ کسی کے گھر میت ہو جائے تو اس گھر کے لوگ کام دھندہ اپنا بند کر دیں، اس گھر میں چولہا نہ جلے، وہاں کوئی زینت نہ کرے، وہاں کوئی چہل پہل نظر نہ آئے، تو یہ ہے سوگ۔ اگر شہادت امام حسین کا غم کوئی اس طریقے سے مناتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین کا غم منانا وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں اگر کوئی شہادت امام حسین کا غم مناتے ہوئے ایسی رسموں اور بدعتوں کو جاری کر دے جو دین سے، اسلام سے، شریعت سے ٹکراتی ہو، تو ایسی صورت میں ان رسموں اور ان بدعتوں کو جاری کرنے کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لہذا شہادت امام حسین کا غم مناتے ہوئے ان بری رسموں اور بدعتوں سے بچنا چاہیے، لیکن امام حسین کا غم اگر کوئی مناتا ہے، کسی کو غم ہوتا ہے، کسی کو وہ کیفیت اور وہ جذبات اس پر طاری ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ والسلام علیکم۔